اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی۔ ترجمہ الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ مصنف شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ، 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم ابوالعلا محمد اسماعیل گودھروی، المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق مولانا سید عبد القدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 53 دنیاوی نقد اور ادھار میں تقدیم و تاخیر۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہ گار انسان اپنی جان کو فراموش کر دیتا ہے، اور انسان جب اپنی جان کو بھول جاتا ہے تو اپنی جان ضائع کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک آدمی خود اپنی جان کو کس طرح اور کیوں کر بھلا دیتا ہے، ایک آدمی خود اپنے آپ کو بھلا دے تو اسے یاد کیا رہے گا؟ اپنی جان کو فراموش کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، انسان بہت بری طرح اپنی جان کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ حشر 19۔ اور ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کی ایسی مت ماری کہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ کے بندے جب اللہ کو بھلا دیتے ہیں تو اللہ بھی انہیں بھلا دیتا ہے اور انہیں خود ان کی جانوں سے بھی غافل کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نسوا اللہ فانساہم۔ حشر 19۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ جو لوگ اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ دو سزائیں دیتا ہے، ایک یہ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھلا دیتا ہے، دوسری یہ کہ خود انہیں ان کی جانوں سے بے خبر کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم بندوں کو بھلا دیتا ہے کہ معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم انہیں چھوڑ دیتا ہے اور اپنے سے انہیں دور کر دیتا ہے، ان سے کوئی سروکار نہیں رکھتا اور انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو اس کی ہلاکت و تباہی اتنی قریب ہو جاتی ہے جتنا منہ سے ہاتھ قریب ہے۔ انہیں اپنی جانوں سے بے خبر کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے حصے سے اور اپنی فلاح و سعادت، اصلاح دنیا و عقبہ اور تکمیل دارین کے ذرائع فراموش کر دیتے ہیں۔ ان مقدس چیزوں کو وہ اس طرح بھلا دیتے ہیں کہ کبھی ان چیزوں کو یاد تک نہیں کرتے، انہیں نہ کبھی یاد آوری کا خیال آتا ہے، نہ ان امور کی تحصیل و تکمیل کے لیے بھی کبھی انہیں ہمت ہوتی ہے، اور نہ کبھی اس کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے۔ ان امور سے وہ اس قدر غافل اور بے خبر ہو جاتے ہیں کہ انہیں نہ ان کی تحصیل کا خیال رہتا ہے، نہ دوسری چیزوں کے مقابلے میں ان امور کو ترجیح دینے کا وہ ارادہ کرتے ہیں، نیز وہ اپنے عیوب، اپنے نقصانات اور مصائب و آلام کو بھی اس حد تک بھول جاتے ہیں کہ اصلاح نفس اور ازالہ عیوب کا خیال تک ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے قلبی امراض اور قلبی آلام کو بھی اس قدر فراموش کر جاتے ہیں کہ ان کے علاج کا خیال تک نہیں لاتے۔ انہیں ایسے امراض کے ازالے کا خیال بھی نہیں آتا جو انہیں ہلاک کر دینے والے اور دائمی موت سے ہم آغوش کر دینے والے ہیں۔ افسوس کہ وہ اس سے ایسے بے خبر اور غافل ہو جاتے ہیں کہ نہ مرض کو سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ مرض کا علاج کر سکتے ہیں۔ دوا کا تصور ان کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتا۔ گناہوں کی یہ عقوبت عوام و خواص سب کے لیے عام ہے، اور یہ بڑی سخت عقوبت ہے۔ در حقیقت اس سے بڑھ کر عقوبت ہی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی جان کو بھول جائے، اپنی جان کو ہلاک کر دے اور مصالح نفس، امراض نفس، علاج، دوا، اسباب سعادت و فلاح، اصلاح دنیا و عقبہ، حیات ابدی اور انعامات خداوندی جو دائمی ہیں، تمام کو فراموش کر دے۔ اب ایک غور کرنے والا ان امور کو سامنے رکھ کر غور کرے تو واضح ہو جائے گا کہ اللہ کی اکثر مخلوق اپنی جانوں کو بھلا بیٹھی ہے، اپنی جانوں کو ضائع کر چکی ہے، لیکن اس کا ظہور مرنے کے بعد ہی ہوگا۔ پورا ظہور تو یوم التغابن یعنی قیامت کے دن ہوگا۔ اس دنیا میں اس نے جو کچھ لین دین کیا ہے
اور معاد و آخرت کے لیے اس نے جو تجارت کی ہے اس کا پورا علم لوگوں کو وہاں ہوگا اور پوری طرح واضح ہو جائے گا کہ اس تجارت میں وہ کس قدر خسارے اور گھاٹے میں رہے۔ ہر انسان اس دنیا میں اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ تجارت کرتا ہے، لیکن اس تجارت کی حقیقت وہاں معلوم ہوگی۔ خسارہ پانے والے جن کا دنیا میں یہ اعتقاد تھا کہ وہ اپنی تجارت میں کامیاب ہیں اور تجارت و کسب سے پورا فائدہ اٹھایا ہے، اس دن ان پر واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ آخرت کی لذتوں، آخرت کے نصیبے اور حصے کو دنیا کی لذتوں، دنیا کی متاع، دنیا کے نصیبے اور حصے کے عوض فروخت کر دیا ہے۔ آخرت کی لذتوں اور آخرت کے انعامات کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کی لذتوں کو ترجیح دی ہے اور صرف اسی سے وہ مستفید ہو رہے ہیں، اسی پر قانع رہے، اسی سے راضی اور اسی پر مطمئن رہے اور اسی کی تحصیل میں منہمک رہے۔ دنیا میں بیع و فروخت اور لین دین کرتے رہے اور اس میں پوری کوشش کرتے رہے، لیکن مقصد یہی تھا کہ وعدے کے نفع، وعدے کے فوائد کے مقابلے میں فوری فوائد کو ترجیح دی۔ آج کے ادھار کے عوض دنیا کے نقد کو مقدم رکھا، غائب اور بعد میں ملنے والے انعامات پر حاضر و موجود کو ترجیح دی اور یہی سمجھے کہ جو کچھ ہے یہی ہے۔ چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے، خذ ما تراہ ودع شیئا سمعت بہ، جو تم دیکھ رہے ہو اسی کو لو، جس کے بارے میں صرف سنا ہے اسے چھوڑ دو۔ اس قسم کے اور خیال کے لوگوں کا عموماً یہ مقولہ ہے کہ دنیا میں جو ہمیں مل رہا ہے وہ نقد ہے، اس نقد کو ہم آخرت کے ادھار کے عوض کیسے فروخت کر دیں۔ یہ خیالات ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ضعف ایمان، شہوات و خواہشات کی قوت، فوری نفع کی محبت اور پھر ابنائے جنس کی دنیاوی آلودگیوں کے اثرات اور ان کی نقل و تقلید ان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اکثر مخلوق خسارے ہی کی تجارت میں مبتلا ہے اور ایسے لوگوں کی شان میں خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ بقرہ 86۔ یہی ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، سو نہ تو قیامت کے دن ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ کہیں سے انہیں مدد پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ انہی کی شان میں ارشاد فرماتا ہے، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ البقرہ 16۔ سو نہ ان کی تجارت سود مند رہی اور نہ ہی وہ سیدھی راہ پر قائم رہے۔ لیکن جب یوم التغابن یعنی قیامت کا دن آئے گا، اس وقت انہیں اپنی اس تجارت کا خسارہ معلوم ہوگا اور اس دن وہ اپنی حرمان نصیبیوں پر حسرت و ندامت کے آنسو بہائیں گے۔ اپنی تجارتوں میں نفع اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے آخرت کے باقی کے بدلے میں دنیا کے فانی کو، آخرت کے نفائس کے عوض دنیا کے خصائص و رذائل کو اور آخرت کے عظیم و برتر کے عوض دنیا کے حقیر کو فروخت کر دیا اور کہہ دیا کہ اس ساری دنیا کی حیثیت کیا ہے جو ہم آخرت میں ملنے والے حصے کو اس حقیر کے عوض دے ڈالیں۔ بندہ اس مختصر سے زمانے میں کیا پاتا ہے اور جو کچھ اسے حاصل ہوتا ہے اس کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ دنیا کی حیثیت ایک خواب سے زیادہ نہیں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ۔ یونس 45۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن اپنے حضور میں جمع کرے گا تو انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ گویا دنیا میں سارے دن بھی نہیں، صرف گھڑی بھر ہی رہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور ارشاد فرمایا، یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها انما انت منذر من یخشاها کأنہم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها۔ نازعات 42 تا 46۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا تھل بڑا بھی ہے، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کا وقت بتانے کی طرف کہاں کے بکھیڑے میں پڑے ہو، یہ تو تمہارے پروردگار ہی پر جا کر ٹھہرتی ہے،
تم تو اس شخص کو جو قیامت سے ڈرتا ہے آگاہ کر دینے والے ہو۔ لوگ جس دن قیامت کو دیکھیں گے تو گویا وہ بس دن کے آخر پہر ٹھہرے یا اول پہر۔ اور فرمایا کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار بلاغ۔ احقاف 35۔ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے تو گویا دنیا میں بہت رہے تو دن میں سے ایک گھڑی بھر اللہ کا حکم پہنچا دیا گیا۔ اور فرمایا کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون۔ المؤمنون 112 تا 114۔ تم زمین پر گنتی کے کتنے دن رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ جو گنتے رہے ہوں ان سے پوچھ لیجئے۔ پروردگار فرمائے گا بے شک تم تھوڑی ہی دیر رہے مگر کاش تم یہی بات پہلے سمجھے ہوتے۔ ایک اور ارشاد ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَالُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا۔ طٰہٰ 102 تا 104۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن گناہ گاروں کو اپنے حضور میں جمع کریں گے۔ ان کی آنکھیں مارے خوف کے نیلی پیلی بے نور ہوں گی، آپس میں چپ کے کہتے ہوں گے کہ دنیا میں تم لوگ ٹھہرے ہوگے تو بس 10 دن۔ جیسی باتیں یہ لوگ اس دن کریں گے ہم ان سے بخوبی واقف ہیں کہ جو ان میں سے سربراہ ہوگا وہ کہے گا نہیں جی تم ٹھہرے ہوگے تو بس ایک دن۔ قیامت کے دن دنیا کی حقیقت اور اصل حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اس دن معلوم ہوگا کہ دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کتنی مختصر ہے اور ان کا اصل گھر دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہی ان کا باقی رہنے والا اور دائمی مقام ہے۔ اس دن لوگوں کو اپنے خسارے کا پتہ چلے گا اور اس دن پتہ چلے گا کہ دارالفنا کے مقابلے میں انہوں نے دارالبقا کو کس قدر نقصان پہنچایا۔ دنیا میں ہر انسان کچھ بیچتا ہے اور کچھ خریدتا ہے۔ روزانہ صبح ہوتے ہی اپنی جان کو بیچتا ہے۔ اب یا تو وہ اپنی جان کو عذاب سے آزاد کراتا ہے یا عذاب خریدتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببایعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ توبہ 111۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے ان کو جنت دے گا۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اس نے اپنے ذمے کر لیا ہے۔ تورات، انجیل اور قرآن میں لکھا ہوا موجود ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہوگا؟ تو مسلمانوں، اپنے سودے کی جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے خوشیاں مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس تجارت کا رأس المال اور سرمایہ وہی کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرما دیا کہ اے مفلسوں تم یہ تجارت کرو، اور اے وہ لوگوں کہ جن کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے اور اس تجارت کی حیثیت نہیں رکھتے ہو، تو ایک دوسرا سرمایہ جس سے تم یہ سودا کر سکتے ہو، اور یہ سرمایہ خود اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ التوبہ 112۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثناء کرنے والے، اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کام کی صلاح دینے والے، برے کام سے منع کرنے والے، اور اللہ نے جو حدیں قائم کی ہیں ان کے نگاہ رکھنے والے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو خوشخبریاں دے دو۔ اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم
तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अस्सफ 10-11। ए ईमान वालों, मैं तुम्हें ऐसी सौदागरी बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानें लड़ा दो। ये तुम्हारे हक में बेहतर है, बशर्ते कि तुम समझो। फसल 54। गुनाहों से हाल और मुस्तकबिल की नेमतें ज़ाइल हो जाती हैं। गुनाहों की एक सज़ा ये भी है कि इनसे हाजिर व मौजूद इनामात इलाहिया ज़ाइल हो जाते हैं। हाजिर व मौजूद इनामात के ज़ाइल हो जाने के बाद इंसान मुस्तकबिल में मिलने वाली नेमतों से भी महरूम हो जाता है। आइंदा मिलने वाली नेमतें उसके लिए मुनक़ता हो जाती हैं कि मौजूदा और हाजिर इनामात इलाहिया की हिफाजत के लिए और गैर मौजूद और गैर हाजिर नेमतों को हासिल करने के लिए तात से बेहतर कोई चीज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला की चीज़ें अल्लाह ताला की तात ही से हासिल हो सकती हैं। और जब तात की जगह मासी का इर्तिकाब किया जाए तो वो नेमतें जो तात से मिलती हैं उनसे बंदा महरूम हो जाता है। हक सुब्हाना व तआला ने हर चीज़ के लिए कुछ असबाब बनाए हैं जिनके ज़रिए वो चीज़ हासिल होती है। कुछ आफतें पैदा की हैं जिनसे वो चीज़ फ़ना हो जाती है। इनामात इलाहिया को जल्ब करने का सबब अल्लाह ताला की ताअत और फ़ना करने और रोकने वाली आफत मासियत और गुनाह है। अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे के लिए अपने इनामात की हिफाजत करना चाहता है तो उसे का फरमाता है कि वो उसकी पूरी पूरी अताअत करे। किसी से अपने इनामात छीन लेना चाहता है और उसे जलील करना चाहता है तो उसे इस बात में लगा देता है कि वो अल्लाह की नेमतों को अल्लाह की नाफरमानी और गुनाहों में सर्फ करे। ये कुछ अजीब बात है कि लोग गुनाहों का अंजाम अपनी आंखों से देखते हैं और अपने और दूसरों के हालात उनकी निगाहों के सामने होते हैं। गुनाहों की पादाश में जिन लोगों से इनामात इलाहिया सल्ब कर लिए गए उनके हालात पढ़ते और सुनते हैं, फिर भी मासियत के इर्तिकाब से बाज नहीं आते। गोया ये समझ रहे हैं कि अल्लाह का ये मामला दूसरों के साथ है, उनके साथ नहीं, ये उससे मुस्तस्ना हैं और अल्लाह के इस उमूमी कायदे से खुसूसी तौर पर ये अलहदा कर दिए गए हैं। दूसरी मखलूक के लिए ये सज़ा है, उनके लिए नहीं। दुनिया में इससे बढ़कर कौन सी जहालत हो सकती है और अपनी जान पर इससे बढ़कर कौन सा जुल्म हो सकता है। फल हुक्म लिल्लाहिल अलीयुल कबीर। फसल 55। फरिश्तों से दूरी और शैतान का कुर्ब। मासी की एक सज़ा ये भी है कि गुनाहों से इंसान का हकीकी दोस्त, सबसे बड़ा मुशफ़िक़, नासे, नफ़ा रसां और मूजब सआदत रफ़ीक उससे दूर भागता है और वो मुअक्कल व मामूर फ़रिश्ता जिसे अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर कर रखा है उससे दूर हो जाता है और शैतान करीब हो जाता है, जो सबसे बड़ा मक्कार, अय्यार, फ़रेबी और ज़रर रसां है। जिस दर्जे की मासियत और जिस दर्जे का गुनाह होता है उसी कदर मुहाफ़िज़ फ़रिश्ता भाग जाता है। बसा औकात तो सिर्फ़ एक छोटी झूठी बात करने से ये फ़रिश्ता मीलों दूर भाग जाता है। चुनाचे बाज़ आसार में वारिद है, इज़ा कज़बल अब्द तबाअद मिन्हुल मलक मीलन मिन नतनिर रीही। कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से मुअक्कल फ़रिश्ता 1 मील दूर भाग जाता है। झूठ से ये मुअक्कल फ़रिश्ता इस कदर दूर भाग जाता है तो उससे बड़े और फोहश गुनाहों से वो किस कदर दूर भागता होगा। बाज़ इस्लाफ ने कहा है कि मर्द से बदफेली करता है तो ज़मीन चिल्लाती हुई बारगाहे इलाही में फ़रियाद करती है और फ़रिश्ते भागे हुए बारगाहे खुदावंदी में जाते हैं और शिकायत पेश करते हैं। बाज़ असलाफ का कौल है कि सुबह होते ही इंसान के पास फ़रिश्ता और शैतान पहुंच जाते हैं। इंसान अगर अल्लाह का ज़िक्र करता है, उसकी किब्रियाई बयान करता है, हम्दो सना करता है, तस्बीह व तहलील करता है तो ये फ़रिश्ता शैतान को भगा देता है और उस इंसान से अपना रिश्ता कवी कर देता है। उसने अगर कुछ गुनाह किया तो ये फ़रिश्ता चिल्ला उठता है, इससे दूर भाग जाता है और शैतान उस इंसान से अपना रिश्ता मजबूत कर लेता है। ये फ़रिश्ता इंसान का मुक़र्रब हो जाए तो फिर वो उसी का हो जाता है और उसकी इत्तबा व पैरवी करता है।
یہی اس پر غالب رہتا ہے۔ پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اس کی زندگی میں اور موت کے وقت آخرت میں اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ حامیم السجدہ 30 تا 31۔ بے شک جن لوگوں نے اقرار کیا کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، پھر اس عقیدے پر جمے رہے تو ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور ان سے کہیں گے، نہ تو اندیشہ کرو اور نہ رنج، اور بہشت جس کا تم سے وعدہ کیا تھا اب اس کی خوشخبری لو۔ دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے مددگار تھے اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار ہیں۔ فرشتہ انسان کا رفیق اور دوست بن جائے تو سمجھ لیجئے کہ دنیا کا سب سے بڑا ناصح، سب سے بڑا نفع رساں، سب سے بڑا صالح اور مددگار اس کا رفیق اور دوست بن گیا۔ یہ فرشتہ اسے ثابت قدم رکھے گا، اسے عمدہ علم سکھائے گا، اس کے قلب کو قوی اور مضبوط بنائے گا اور ہر حال میں اس کی امداد و تائید کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ انفال 12۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت تھا کہ تمہارا پروردگار فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو تم مسلمانوں کو جمائے رکھو۔ حالت نزاع میں یہی فرشتے سے کہیں گے، لا تخف ولا تحزن وابشر بالذی یسرک، خوف نہ کر، اندوہگی نہ ہو، جو تمہیں خوش رکھے ایسی خوشخبری میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور پھر یہ فرشتہ اسے قول ثابت قدم رکھے گا، دنیا میں موت کے وقت اور قبر میں منکر نکیر کے سوال و جواب کے وقت بھی۔ بس اس فرشتے کی صحبت و دوستی سے بہتر کوئی دوستی نہیں۔ یہ فرشتہ اس کا ایسا رفیق اور دوست ہوگا کہ بیداری اور نیند میں، زندگی میں اور موت کے وقت بھی، قبر میں اور قبر کی وحشت کے وقت بھی اس کا مونس ہوگا، خلوت و جلوت کا ساتھی ہوگا، رازدارانہ امور میں رازدار ہوگا، اس کی جانب سے اس کے دشمن سے جنگ کرے گا، دشمن سے مدافعت کرے گا، اس کی اعانت کرے گا، خیر و فلاح کے وعدے کرے گا اور اس کی بشارتیں سنائے گا، تصدیق حق کے لیے اسے آمادہ کرتا رہے گا۔ ایک روایت میں مرفوعاً اور موقوفاً دونوں طرح مروی ہے، للملک بقلب ابن آدم لمہ وللشیطان لمہ فلمہ الملک ایعاد بالخیر و تصدیق بالوعدہ ولمۃ الشیطان ایعاد بالشر و تکذیب بالحق۔ ترمذی۔ آدمی کے قلب میں فرشتے کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور شیطان کا بھی۔ فرشتے کا خطرہ خیر و فلاح کا وعدہ اور وعدے کی تصدیق ہے، اور شیطان کا خطرہ شر کا وعدہ اور حق کی تکذیب ہے۔ کسی بندے کو جب اس فرشتے کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے تو یہ فرشتہ اس کی زبان بن جاتا ہے، وہ بندے کی زبان سے سچی باتیں کہلواتا ہے اور قول صادق کا اسے القاء کرتا ہے۔ فرشتہ الگ ہو جائے تو اس سے شیطان قریب ہو جاتا ہے اور اس کی زبان سے جھوٹ اور مکر و فریب کی باتیں، فحش کلامی اور یاوہ گوئی کراتا ہے۔ یہ امر اس قدر واضح ہے کہ ہر دیکھنے والا اندازہ لگا سکتا ہے کہ فرشتے کی زبان سے بات کر رہا ہے یا شیطان کی زبان سے۔ یہی حقیقت اس حدیث میں مروی ہے، ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر رضی اللہ عنہ۔ مسند احمد بن حنبل۔ عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے سکینت کا نطق ہوتا ہے۔ سلف صالح کسی صالح اور نیک آدمی کے منہ سے اچھے کلمات سنتے تو کہا کرتے تھے کہ تیری زبان سے یہ باتیں فرشتہ کہلوا رہا ہے، برے کلمات سنتے تو کہتے کہ یہ کلمات تجھے شیطان القاء کر رہا ہے۔ یہ فرشتہ بندے کے قلب پر حق کا القاء کرتا ہے اور زبان پر بھی، شیطان قلب پر باطل کا القاء کرتا ہے اور زبان پر بھی۔ معاصی بندے کو اس دوست سے محروم کر دیتے ہیں جس کے قرب اور موالات سے اس کی سعادت وابستہ ہے، اور اس دشمن سے جوڑ دیتے ہیں جس سے اس کی شقاوت، ہلاکت اور تباہی وابستہ ہے۔ فرشتے کا تقرب حاصل ہوتا ہے تو فرشتہ اس کی جانب سے اس کے دشمنوں سے اس کی مدافعت کرتا ہے۔ جاہل احمق اس پر حملہ کرتا ہے یا اسے گالی گلوچ دیتا ہے تو یہ فرشتہ اس کا جواب دیتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے۔
واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں 2 آدمی کچھ مخاصمت کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک اپنے مخاصم کو گالی گلوچ کر رہا تھا، دوسرا خاموش تھا، لیکن بعد میں اس نے بھی اپنے دشمن کو کچھ جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کی کچھ باتوں کی تردید کی ہے اور تو کچھ نہیں کیا، آپ کیوں اٹھ کر دوسری طرف تشریف لے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان الملک یدافع عنک فلما علیہ جاء الشیطان فلم اکن لاجلس۔ تمہاری جانب سے فرشتہ مدافعت کر رہا تھا، جب تم نے اس کی تردید کی تو شیطان دوڑ آیا، اس لیے میں وہاں نہیں بیٹھ سکا۔ بندہ جب اپنے کسی مسلم بھائی کے حق میں اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو یہ فرشتہ آمین کہتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ جتنا اسے دے اتنا تجھے بھی عطا کرے۔ بندہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آمین کہتا ہے تو یہ فرشتہ بھی آمین کہتا ہے۔ کوئی موحد مومن کتاب اللہ، کتاب الرسول کا پیرو اتفاقاً گناہ میں مبتلا ہو جائے تو حاملین عرش اور مقرب فرشتے اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ مومن بندہ سوتا ہے تو فرشتہ اس کے کپڑوں اور لباس سے چمٹا رات گزارتا ہے۔ غرض مومن بندے کا فرشتہ دشمن سے اس کی مدافعت کرتا ہے، دشمن کے حملے کو روکتا ہے، نیک اور اچھا بتاتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، اس میں شجاعت و ہمت پیدا کرتا ہے۔ پھر کیا بندے کے لیے یہ سزاوار ہے کہ اپنے ایسے ہمدرد رفیق اور مونس پڑوسی کو بھول بیٹھے، اسے تکلیف اور ایذا پہنچائے اور اس کے نیک وعدوں کی ناقدری کرے؟ یہ فرشتہ اس کا مہمان اور رفیق ہے۔ انسان کا مہمان ہوتا ہے تو اس کا اکرام اور مہمان نوازی کی جاتی ہے، ہمسائے کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے۔ مہمان کا اکرام اور ہمسائے کے ساتھ احسان لوازم ایمان میں سے ہے۔ پھر اس شریف مہمان اور غمخوار ہمسائے کے اکرام و احترام کے متعلق فرض کیا ہونا چاہیے؟ بندہ طاعت و عبادت سے جس طرح اس فرشتے کا اکرام کرتا ہے اور فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے، اسی طرح بندہ معاصی، ظلم و جور اور فواحش کا ارتکاب کرتا ہے اور فرشتے کو ایذا پہنچاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے حق میں بد دعا کرتا ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ کا قول ہے، اِنَّ مَعَکُمْ مَن لَا یُفَارِقُکُمْ فَاسْتَحْیُوا مِنْہُمْ وَأَکْرِمُوہُم۔ تمہارے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے، تم ان سے حیا کرو اور ان کا اکرام کرو۔ بتاؤ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی لئیم اور منحوس ہوگا جو ایسے کریم، واجب الکریم قادر کی شرم نہ رکھے اور اس کی توقیر نہ کرے۔ اس کے معنی کی طرف قرآن حکیم میں بھی ارشاد موجود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ انفطار 10:12۔ اور تم پر چوکیدار یعنی کرامن کاتبین فرشتے تعینات کر رکھے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو انہیں معلوم رہتا ہے۔ یعنی ان محافظین کا اکرام کرو، ان کی شرم رکھو، ان کی تعظیم کرو اور ان کی عظمت کو پہچانو۔ تم سے ایسی باتیں سرزد نہ ہوں کہ تم جیسے انسان بھی انہیں دیکھنا گوارا نہ کریں۔ فرشتوں کو ایسی باتیں تکلیف دیتی ہیں جن سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ فسق و فجور، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ انسان ہی اس قسم کی چیزوں میں ملوث ہوا کرتے ہیں، تو پھر کیا ملائکہ کرام کاتبین نے اعمال کو تکالیف نہ پہنچتی ہوں گی، جبکہ وہ معاصی اور گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوا کرتے ہیں۔ واللہ المستعان۔